اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا، ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی، یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کے اعتراضات اتنے زیادہ کیوں؟ گلوں، شکووں اور شکایات کی یہ فہرست اتنی طویل کیوں؟ باجوہ صاحب اتنا غصہ کیوں؟ نومبر کے آخری عشرے میں جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں محض 5 دن باقی ہیں تو وہ عوام کے ہاں اپنے اعتراضات، شکوے اور شکایات پیش کرتے دکھائی دیے ہیں۔ 23 نومبر 2022 کی شام اپنے خطاب میں جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ فروری 2021 میں فوج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں، مگر ساتھ ہی کچھ سوال بھی اٹھا دیتے ہیں۔ فوج کے اس بہترین فیصلے کے باوجود بھی پی ڈی ایم کیسے بنی؟ فوج کے اس زبردست فیصلے کے 1 ماہ کے اندر یعنی 3 مارچ 2021 کو ہونے والے سینٹ انتخابات میں صادق سنجرانی کیسے جیتے؟ اسی سینٹ کی اسلام آباد کی نشست پہ یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ سے کیسے جیتے؟ مانا فوج فروری 2021 کے بعد غیر سیاسی ہو چکی ہے، مگر اکتوبر 2021 میں امریکی سفیر پی ڈی ایم قائدین سے کیوں ملتی رہیں؟ یقیناً کچھ تو ہے جو وہ دیکھ رہی ہوں گی۔ 2022 میں آ جاتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ رات گئے کھل جاتی ہے، شارع دستور پہ پریزنر وینز پائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے سندھ ہاؤس میں چند بے ضمیر سیاستدان نیلام ہو چکے ہوتے ہیں، مگر سوال وہی کہ کیسے؟ پھر ایک اہم سیاسی جماعت کے لیڈر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان کی منتخب حکومت ہم نے خود نہیں گرائی، بلکہ ہمیں اسے گرانے کا کہا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اعظم سواتی اور ان کے اہل خانہ کو زد و کوب کیا جاتا ہے ایک سیاسی ٹویٹ کرنے پہ۔ ارشد شریف جیسے نامور صحافی کو یہ سرزمین چھوڑ کر جانا پڑتا ہے محض اپنی بات کہنے پہ۔ سب چھوڑیں، 2017 میں نااہل ہو چکے نواز شریف کو دوبارہ اہلیت کی سیڑھی چڑھانے کے لیے جو تماشا ملک میں بپا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تاہم عوام جانتے ہیں کہ فوج فروری 2021 کے بعد ان تمام سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے باز آ چکی ہے، تو ان سب واقعات کے پیچھے یقیناً واپڈا، پی ٹی سی ایل یا محکمہ سوئی گیس ہوگا۔ واپس باجوہ صاحب کے خطاب پہ آ جاتے ہیں۔ اس خطاب کی سب سے احسن بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے بقول فوج نے اپنا کیتھارسس شروع کر دیا ہے، اور اس کی ضرورت صرف فوج کو ہی نہیں بلکہ دیگر تمام اداروں کو بھی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ممکن نہیں کہ ملک کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہو اور افواج پاکستان خاموش رہیں۔ البتہ واپڈا، پی ٹی سی ایل اور محکمہ سوئی گیس کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کے مابین وہ کہیں خاموش تو نہیں رہے۔ یہ فوج ہماری فوج ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جس طرح کوئی غیر ہمیں ہماری فوج سے دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ہماری بھی خواہش ہے کہ کسی غیر کے کہنے پہ ہماری فوج حالات کے پیش نظر ہم سے دور نہ ہو جائے۔ آفٹر آل ہم اس سے ہیں اور یہ ہم سے۔ اس خطاب کو سننے کے بعد باجوہ صاحب سے بھی کچھ کہتے جاتے ہیں۔ آپ کا ادارہ تو ہمارے دلوں میں بستا ہے، عوام اس سے پیار کرتے ہیں، تو پھر باجوہ صاحب جاتے جاتے اتنا غصہ کیوں؟